بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم تفسیر بیضاوی کے سبق نمبر 188 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے معتزلہ کی تعویلات۔ جیسا کہ گزشتہ سبق میں یہ چیز بیان ہوئی تھی اور ان کی جانب سے سوال کو اٹھایا گیا تھا کہ چونکہ معتزلہ کے ہاں اصلح للعباد وہ اللہ پر واجب ہے، تو اب کیونکہ اللہ پر اصلح للعباد واجب ہے اور افعال قبیحہ میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ منافقین کی طغیانی میں اضافہ کرنا، انہیں ڈھیل دینا کہ جس سے ان کی وہ سرکشی بڑھتی ہی جائے، تو پھر ایک سوال پیدا ہوتا تھا کہ جی جب اللہ پر اصلح للعباد واجب ہے تو پھر ان کی طغیانی میں اضافہ کیوں کیا، پھر ان کی سرکشی کیوں بڑھائی؟ تو اب اس کے چاروں نظار معتزلہ نے پھر جواب دینے تھے، تو انہوں نے اس آیت کی پھر 4 تعویلات کی ہیں۔ ان تعویلات کی طرف بڑھتے ہیں۔ پہلی تعویل وہ یہ کرتے ہیں کہ چونکہ ہم نے گزشتہ سبق میں جہاں تک عبارت پڑھی ہے وہاں تک ہم تعویلات پہلے پڑھیں گے، اس کے بعد آگے کی عبارت پڑھیں گے۔ تو معتزلہ پہلی تعویل یہ کرتے ہیں کہ آیت میں جو وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ہے، اصل میں اس میں 2 مجاز ہیں، ایک مجاز لغوی ہے اور دوسرا مجاز عقلی ہے۔ مجاز لغوی تو اس طرح ہے کہ مد فی الطغیان، یعنی ان کا سرکشی میں اور زیادہ ہونا، یہ طغیان میں اضافہ کرنا مراد نہیں ہے، سرکشی میں اضافہ کرنا مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے زنگ اور ان کی عقل کی ظلمت میں اضافہ کرنا مراد ہے، یا زنگ کا بڑھنا مراد ہے، عقل میں اندھیرے کا بڑھنا مراد ہے۔ اور یہ جو زنگ کا بڑھنا ہے یہ طغیان کے واسطے سے ہے، یعنی بالواسطہ جو ہے یہ طغیان جو ہے وہ اس کا سبب کیا ہے؟ وہ زنگ کا بڑھنا۔ اب کفار کا طغیان یہ سبب بنا اللہ کی توفیق سے محرومی کا، یعنی طغیان کا سبب بنا وہ ان کا زنگ پیدا ہونا، دل کا اندھیرے میں چلا جانا، نور ایمان سے دور ہو جانا، اور پھر اللہ تبارک و تعالی کی توفیق سے محرومی کا سبب کیا بنا؟ ان کا یہ سرکش ہونا، اور اللہ تعالیٰ کا محروم بنا دینا سبب بنا ان کے دلوں میں زنگ و آلودگی بڑھنے کا۔ پس سبب بول کر اس کا مسبب مراد لیا گیا، اور یہی مجاز ہوتا ہے۔ اور مجاز عقلی بھی چونکہ اس آیت میں ہے، اور وہ اس طرح ہے کہ جو زنگ کا بڑھانا ہے یہ اصل میں کفار ہی کا فعل ہے، مگر چونکہ یہ اللہ کی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی اس خذلان کے سبب سے ہوا، اس لیے بحیثیت مسبب اللہ تعالی کی جانب یمدو کی نسبت کر دی، اور فعل کی اس کے مسبب کی جانب نسبت کرنا یہی تو مجاز عقلی ہے۔ تو قاضی صاحب کے کلام میں ایک لفظ آیا ہے الطافہ، یعنی اللہ تعالی نے اپنے الطاف کو ان سے روک دیا۔ تو اب یہ الطاف اصل میں لطف کی جمع ہے، اور لطف جو ہے یہ کہتے ہیں طاعت یا ترک معصیت پر آمادگی کی راہ مہیا کرنے کو۔ طاعت سے مراد عبادت ہے، نیکی ہے، ترک معصیت گناہ کو چھوڑنا، اب اس کی طرف جو راہ مہیا کرنا ہے اسی کو لطف کہتے ہیں۔ اگر طاعت کی راہ مہیا کی ہے تو اسے توفیق سے بھی تعبیر کرتے ہیں، اور اگر ترک معصیت کی صورت ہے تو اسے پھر عصمت کہتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ لطف کا مفہوم دونوں میں عام ہے۔ اچھا، یہاں تک تو پہلی توجیہ تھی جو مکمل ہوئی کہ یہاں سبب سے مسبب کی طرف اصل میں نسبت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے توفیق ان سے چھینی تو اس سے دلوں کا زنگ بڑھا، اور زنگ سے پھر ان کی سرکشی بڑھتی گئی، تو اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے ڈائریکٹ ان کی سرکشی میں اضافہ نہ کیا۔ یہ معتزلہ کی پہلی تعویل ہوئی۔ دوسری تعویل وہ وَأَمْكَنَ الشَّيْطَانِ سے دیتے ہیں کہ شیطانوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت دے دی کہ اب وہ ان کو اللہ تعالیٰ نے شیطان کو ان کے اغوا پر قدرت دے دی کہ وہ ان کو سرکش بناتے رہیں، وہ ان کو بہکاتے رہیں۔ تو اب
اس کی صورت یہ ہو گئی کہ طغیان میں اضافہ کرنے والے تو ان کے شیاطین اور سردار تھے، یعنی ان کی سرکشی بڑھانے والے جو اصل محرک تھے وہ شیاطین تھے اور ان کے سردار تھے، اور در حقیقت شیاطین بھی نہیں تھے بلکہ خود کفار و منافقین تھے۔ البتہ یہ شیاطین کے اغوا اور ان کے وسوسہ اندازی کی وجہ سے ہوا، اور اغوا پر قدرت، یعنی اغوا سے مراد ان کی ہوئی سرکشی پر قدرت خدا بند تعالیٰ نے دی، ورنہ شیطان کے بس میں تھا ہی کیا۔ تو بس یوں کہیں کہ در حقیقت جو سرکشی میں اضافہ کرنے والے لوگ وہ خود تھے۔ شیاطین کا سرکشی ان کو سرکشی میں اضافہ کرنا یا ان کو سرکش بنانا اس کا سبب قریب ہے، اور اللہ تعالیٰ کا پھر قدرت دے دینا یہ سبب بعید ہے۔ تو پس بحیثیت مسبب ہونے کے اللہ تعالیٰ کی جانب نسبت کر دی گئی، تو اس لیے کہ اب مسبب اللہ تعالیٰ کی ذات تھی۔ تو کبھی کبھی ہو جاتا ہے کہ بات سبب کی ہوتی ہے لیکن مراد مسبب ہوتا ہے، کبھی مسبب بولا جاتا ہے اور پھر اصل پیچھے محرک سبب ہوتا ہے۔ اب اس پر انہوں نے ایک قرینہ بھی پیش کیا ہے، اور وہ قرینہ کیا پیش کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں اس پر قرینہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ اسناد فعل وہ اس پر حقیقتاً اللہ کی طرف نہیں ہے، اس پر قرینہ وَأَضَافَ الطُّغْيَانَ إِلَيْهِمْ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ نے ڈھیل دے رہا ہے ان کی سرکشی میں۔ طغیان کی نسبت ہم ضمیر کی طرف کی گئی، اور ہم ضمیر سے مراد وہ منافقین ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ سرکشی ان کی اپنی تھی، وہ اصل سرکشی کا سبب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نہیں تھی، ان کے اپنے نفوس تھے، ان کے اپنے شیاطین تھے۔ تو یہاں یہ بطور قرینہ کے اس چیز کو پیش کرتے ہیں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو طغیان ہے اس کو منسوب جب کیا تو وہ منسوب کس طرف کیا؟ وہ ان منافقین کی اپنی جانوں کی طرف کیا۔ تو یہ بھی اس پر دلیل ہے کہ اصل محرک جو تھا، سبب جو تھا، وہ معتزلہ کی اپنی ذاتیں ہی تھی۔ اور پھر اس کی تصدیق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب مد کی سرداروں کی جانب نسبت کی تو غی کا اطلاق فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ، کہ ان کے بھائی ان کی گمراہی کو اور بڑھا رہے ہیں۔ تو اب یہاں پہ دیکھ لیں کہ وہ اضافہ گویا کہ وہ شیاطینی کر رہے ہیں، ان کے نفوس کر رہے ہیں، جبکہ اہل سنت و جماعت کے نزدیک معاملہ اس کے بالکل الٹا ہے۔ جو معتزلہ کہتے ہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ اہل سنت و جماعت یہ کہتے ہیں کہ یمدو کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف حقیقی ہے، اور جہاں کفار یعنی عباد کی جانب اسے منسوب کیا گیا تو وہ محض اس وجہ سے ہے کہ وہ اس کا محل ہے۔ اب تیسری توجیہ او اصلہ یمد لہم سے بیان کر رہے ہیں، اس کی کیونکہ عبارت بھی نہیں ہوئی، پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں پھر اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ او اصلہ یمد لہم بمعنی یملی لہم ویمد فی اعمالہم کی ینتبہوا ویطیعوا فما ازدادوا الا طغیانا وعمہا فحذفت اللام وعدی الفعل بنفسه كما في قوله تعالی واختار موسیٰ قومہ۔ وقیلہ کے قائل وہ معتزلہ ہی ہیں، اور یہ تیسری توجیہ ہے۔ اور معتزلہ کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ یمدہم کی اصل یمد لہم تھی، اور یہ یملی لہم کے معنی میں تھی، جو یملی لہم مہلت دینا ہے، یمد فی اعمارہم کے معنی میں یعنی عمر دراز کرنا یا مہلت دینا۔ ایسا کیوں؟ کہتے ہیں کئی ینتبہوا، یہ درازی عمر اس لیے تھی کہ وہ بیدار ہوتے، وہ یطیعوا اور اطاعت کرتے، فما ازدادوا الا طغیانا وعمہا، مگر ان میں بجائے اس کے سرکشی و بیراہی اور بڑھ گئی اور کچھ بھی نہ ہوا۔ اب پھر لام کو حذف کر کے فعل کو بلا واسطہ متعدی کیا گیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ میں۔ اس تیسری توجیہ کا حاصل یہ ہے کہ یمدہم یملی لہم کے معنی میں ہے، یعنی یمدہم اصل میں یمد لہم کے معنی میں، اور یمد لہم کا مطلب ہے یملی لہم، کہ اب یہاں پر اصل میں جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَاخْتَارَ مُوسَىٰ
قومہ، اصل میں واختار موسیٰ من قومہ ہی تھا، تو وہ جو من قومہ ہی تھا نا، من کو حذف کر کے براہ راست اختار کو اس کے مفعول کی جانب متعدی کیا گیا۔ تو کہتے اسی طرح یہاں یمدہم کا اصل بھی یمد لہم تھا، پھر وہ لام کو حذف کیا گیا، تو لام حذف کیا گیا اور ہم ضمیر مفعول کی جانب اسے بلا واسطہ متعدی کر دیا گیا۔ تو اب مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے تو ان کی عمر اس لیے دراز کی کہ یہ غفلت سے بیدار ہو کر یہ راہ مستقیم پر آئیں، لیکن ان کی بدبختی یہ کہ عمر تو بڑھ گئی لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی سرکشی بھی بڑھتی گئی اور جہالت بھی ان کی بڑھتی گئی، تو لہٰذا اب یہ ان کی عمر بڑھنے کی جانب اس کا بات کر لی گئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے تو ان کی سرکشی بڑھائی ہی نہیں۔ یہ ان کی معتزلہ کی طرف سے تیسری توجیہ ہے۔ اب آج ہم اپنے سبق کو یہیں تک موقوف رکھتے ہیں، آئندہ جو ہماری جو عبارت ہوگی اب تقدیر سے وہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، اور پھر ساتھ ساتھ طغیان کا معنی بھی پڑھیں گے، چوتھی اس میں وہ توجیہ بھی ہو جائے گی اور طغیان کا معنی مفہوم بھی ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں جو آج ہم نے پڑھا اسے یاد رکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بالخصوص آپ نے ان سوالات کے جوابات دینے، ایک یہ کہ قیلہ کا قائل کون ہے، اور دوسرا یہ کہ دوسری توجیہ اس کی کیا ہے، وہ بھی تحریر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔